السلام علیکم دوستو، میں ہوں لیلا اور میں ہوں افضل۔ اور آج ہم سیاستدانوں کے بارے میں بات کریں گے کہ صرف شو بزنس کی خواتین نہیں، سیاستدانوں کے بارے میں یا مداریوں کے بارے میں؟ لوگ تو مجھے تو مداری نہیں لگتے ہیں، اگر لوگوں کو سیاستدان لگتے ہیں یعنی کہ تو صرف، لگنے دو۔ لیکن ہم یہ بتائیں گے آج آپ کو کہ سرجری جو ہے نا، کاسمیٹک سرجری صرف شو بزنس کے لوگوں تک نہیں رہی یا ٹک ٹاکروں تک نہیں رہی، بلکہ اس میں پتہ کاٹ گئے سیاستدان، یعنی کہ سیاستدان مریم تو زیادہ کر سکتے ہیں۔ مریم نواز، اورنگزیب مریم، جو مریم نواز کی دوست ہیں، کیا نام ہے ان کا، اورنگزیب مریم، ہاں، پہلے وہ ان جو کی جنگلی سرجری، بینسی کی طرح دکھتی تھی تو ان کی اب بڑی سرجری، خوبصورت ہو ہاں گئی۔ جی، تو سب نے سرجری اور وہ کیا کہتے ہیں انجیکشنز کے ذریعے اسمارٹ کر لیا اپنے آپ کو اور پتہ کاٹ دیا شو بزنس کی خواتین کا۔ اب آپ دیکھیں نا، مریم نواز جو ہیں اتنی مہنگی مہنگی اتنی اچھی کاسمیٹک کراتی ہیں کہ چلو وہ پتہ تو بھی نہیں کر چلتا، سکتی ہے نا، وہ تو چیف منسٹر اور صاحب ہے، نہیں وہ نہیں تو نہیں، سب کچھ کر لیکن سکتی وہ یہ ہے کہ وہ اچھی کراتی ہیں، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اوور کرا لیں، انہوں نے بڑے مہنگے پروسیجر کراتے ہیں جا کے باہر کے ملکوں میں، اور وہ ایسا کراتے ہیں کہ بندہ بیلنس لگے۔ لیکن جو باقی عورتیں ہیں نا، ٹک ٹاک کر رہی ہے، اور باقی خواتین جو اداکاریں ہیں، وہ یہاں پتہ نہیں کون سا ویسے پاکستان موچی کوئی لگتا ہے جو ان کی ڈینٹنگ پینٹنگ کرتا ہے۔ ویسے ان کی تجربی بات یہ ہے کہ چلو یہ لوگ تو پیارے ہیں یا نہیں ہیں وہ تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں، کیونکہ ہم ان کے بارے تو میں بات نہیں پٹرول کریں جو گے۔ ہے، پٹرول پہ ہے ذرا، آپ جو تو پٹرول مہنگا کر کے پیٹرول تو بیٹھے ہیں اور پٹرول مہنگا کر کے سرجریاں کرا رہے ہیں۔ پیٹرول مہنگا ہونے سے تو وہی دکاندار حضرات اور یہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں نا، وہ 8 بجے تک 11 بجے تک تو شہروں میں دکانیں کھل جاتی ہیں۔ یہ کون سا امریکہ ہے کہ 8 بجے تک وہ لاکھوں روپے کما لیں گے، پھر ان کے ٹیکس، پھر ان کے بجلی کے بل اور بہت سارے اور مسائل گیس ہیں آتی لوگوں نہیں کو۔ گیس سارا تو دن خیر گھر میں، لوگوں کو جسموں میں بھی گیس بڑی ہے، وہ گیس اگر یہ استعمال کریں گے تو شاید ان پہ ان کے چولہے چل سکیں۔ اچھا، تو وہ جو سلنڈر ہے وہ بھی اتنا مہنگا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو انہوں نے دکانیں بند کرا دی ہیں، سمارٹ لاک ڈاؤن، یہ کیا، یعنی کہ یہ میرے خیال سمارٹ سے فون سنا تھا میں نے نہیں، کہ یہ سمارٹ فون استعمال کریں، سمارٹ میرے لاک خیال سے ڈاؤن کون سا آ اس گیا ہے، وقت جو یہ مطلب ملک بریک۔ ہے نا، یہ جو ملک ہے، ان کے جو لیڈران ہیں نا، وہ اس وقت گورنمنٹ سیکھ رہے ہیں اچھا کہ اچھا کس اچھا۔ طریقے سے لوگوں کو کہیں بھائی گاڑیاں چل رہی ہے، پیٹرول اس میں جلتے ہیں، کاروباری لوگوں میں اندر پیٹرول نہیں جا رہا ہے کہ بھائی کیا آپ پیٹرول کا، کی کھپت آپ، ہوگی۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف گورنمنٹ کا اس میں قصور نہیں ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ عوام بے حس ہو چکی ہے، تو عوام تو وہی گاڑیوں پاکستانی میں پھر عوام؟ رہے ہیں، عوام کو تو نہیں فرق۔ نہیں، کل میں نے گاڑی دیکھی جس میں میاں بیوی اور پالک کا ساگ پڑا ہوا تھا، وہ گاڑی میں گئے تھے لینے، تو ایسے گاڑیوں کو تو وہ پارچی تو دیا امیر کریں۔ لوگ ہیں نا، دیکھیں غریب اور درمیانے طبقے کے مرد حضرات کہاں سو گئے ہیں، ان تو کی غیرت غریب کہاں چلی بیچارے گئی تو ہے؟ پیٹرول اس سائڈ میں تو پیٹرول لگتا ہی نہیں کہ وہ پیٹرول ڈالیں اور جائیں بازار دیکھیں جائیں۔ جتنے بھی لوگ بنگلہ دیش کو دیکھیں ہیں، جتنے غریب لوگ ہیں، وہ اپنے حق کے لیے نکلتے ہیں، گاڑیوں پہ پابندی یہ ہونی چاہیے۔ یہ دیکھیں گے اپنے حق کے لیے نکلتی نہیں عوام، ان کو اتنی، یعنی کہ ان کے اندر جو ہے نا ضمیر، ان کے کہاں چلے گئے ہیں، ان کے پاکستانیوں کے ضمیر ضمیر ہوگا کہاں نہیں، چلے گئے ضمیر ہیں؟ انہوں نے زمین کی طرح بیچ دیے سارے۔ ویسے تو یہ بڑی باتیں کرتے ہیں دین کی، اسلام کی، نہیں، وہ تو آدمی لوگوں نکل کو نکل کر پاگل کسی بنانے کے عورت لیے کی ہوتے ہیں۔ دیکھ کے نا، کسی صحیح عورت کی دیکھ کر تصویر یا ویڈیوز کے نیچے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بی بی یہ کرو، بی بی دوپٹہ، بی بی، بس ان کا جو ان اسلام کا کا اسلام مرکز ہے نا وہ صرف دوپٹے دوپٹوں تک تک ہے، رہ ان گیا۔ کے اپنا، یعنی کہ کوئی، یعنی کہ نہ جہاد کرنا ہے انہوں نے پاکستانی آدمیوں نے، نہ ان کو، انہوں نے باہر نکلنا ہے اپنے حق کے لیے، نہیں، وہ تو تو فائدہ سننے میں آ رہا ہے کہ آج کل خبر چلی ہے کہ وہ جنگ رک گئی ہے اور وہ انہوں نے تھوڑی روکی ہے، پاکستانی پاکستان نے عوام بڑی نے تھوڑی، مدد کی ہے۔ عوام نے یہ بھی، عوام کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ میری جنگ ہو بات بھی رہی ہے سنیں، یا نہیں ہو رہی۔ یوٹیوب والے کرتے ہیں نا ڈرامے، یوٹیوبرز، ہاں جی، یہ بھی سیاستدان بھی یوٹیوبر ہیں، یہ بھی پوری ایک کہانی تیار کرتے ہیں، تو پوری، کیا یہ میسج یہ دینا پوری چاہتے ہیں ہم آنے ڈرامے والے کرتے، نسلوں بس کو؟ بیوقوف بناتے ہیں عوام کو، جبکہ عوام کو سمجھ ہے، نہیں، اگر ان لیکن سیاستدانوں پہ کتابیں لکھی جائیں تو آنے والی نسلوں کو اگر یہ کتابیں پڑھائی جائے تو وہ کیا کہیں گے ان کے وہ بارے میں کہیں گے کہ کہ جی، یہ کون سے لوگ تھے وہ جو ہمارے حکمران وہ تھے؟ کہیں گے فرعون کا نیا ورژن، فرعون کا نہیں، نیا فرعون نے ورژن بھی کبھی لاک ڈاؤن نہیں لگایا تھا اور غریبوں پہ نہیں لگایا نہیں تھا۔ نہیں، وہ بھی ایسے تھے، ان ظلم کا کرتے نام اتنا بدنام ہے، تھے، ٹھیک ظلم ہے میں کرتے تھے مانتا ہوں وہ بہت، بہت گنہگار ہے، لیکن ان جتنا گنہگار نہیں ہوگا۔ یہ ایسے تو ہی ان کا تھے۔ بھی پتہ کاٹ چکے ہیں، فرعونوں کے ہاں یہ، دادے بن گئے ہیں ہاں آپ یہ۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی عمریں جو ہے نا، وہ سارے برے جتنے گزرے ہیں ماضی کے لوگ ان سے بھی آگے کراس کر چکے ہیں ان کی عمریں، اور ان کو بیماریاں بھی ساری لگتی ہیں بقول ان کے، لیکن ٹھیک رہتے ہیں پھر لیکن بھی۔ یہ ٹھیک بھی رہتے ہیں، بیماری بھی بڑی بڑی لگ جاتی ہے ان کو، پھر ٹھیک بھی رہتے ہیں۔ تو یہ ہم عوام کو میسج دینا چاہتی ہوں میں کہ مرد جو ہے نا وہ چوڑیاں پہن کے نہ بیٹھیں اس مہنگائی کے لیے، کیونکہ دیکھیں हे ویسے بھی भगवान دیکھیں بیچارے तेरी کیسے लीला وہ غربت سے، अपरंपार है। پولیس کے اگر غربت 10 سے، ڈنڈے کھائیں گے نہیں نا نہیں، ان کو ساری غربت سے بھوک تحریک ہی سے، بھول جائیں گے۔ نہ غربت سے بھوک سے ویسے مر جانا ہے، اور جب آدمی بیویوں کی ڈیمانڈیں پوری نہیں کرے گا، بیوی نے مار دینا ہے، ہاں جی، بیویوں نے گلے دبا دینے ہیں، وہ پھر حرام کے کام کریں گے، غلط کام کریں گے، نجائز کام کریں گے، لوٹیں گے، چوری چکاری کریں گے، تو ویسے بھی مارے جائیں گے شوہر،
تو کیوں نہ ایک اچھے پرپز کے لیے آپ لوگ باہر نکلیں. اگر مارے بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ تو بھی کہاں آپ سے نکلیں؟ راضی ہو, اور پھر یہ کہ آپ کا لبرٹی میں ضمیر جائیں بھی گے تو وہاں بھی راضی ہو. پولیس گرفتار کرے گی, نہیں سڑک پہ آئیں گے پھر بھی دیکھیے, پولیس پکڑے گی ان کو. نہیں یونٹی ہو نا, 25 کروڑ آبادی ہماری. ہاں جی, زندہ لوگ ہوں گے میرے خیال سے کوئی 1 کروڑ, باقی تو مرو کو میں نے کنسیڈر اگر کیا ہے. 5 لاکھ بندہ بھی نکل جائے نا, نکلا ہے ضمیر والا, تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن یہاں تو آپس میں ایک ہی نہیں ہے, پاکستانی لوگوں کا ایک ہی نہیں ہے. اور ویسے اسلام کی باتیں کر رہا ہے ہر آدمی, اسلام اسلام اسلام. نہیں تو میرے خیال سے اگر کوئی بندہ نکل آئے گا اس تحریک والے کو, اگر 10-15 لاکھ روپے دے دیں گے وہ تو خاموش ہو جائے گا, باقی سب تو کو کہے وہی گا تو آپ میں گھر کہہ رہی ہوں جائیں. نا کہ ضمیر مر چکے ہیں, یہ ماننا پڑے گا. صرف سیاستدانوں کا تو قصور مر کے نہیں. ہم نے کہہ کہ ان لوگوں کی ضمیروں کو جگانا ہے, کیا ہمارے کہنے سے ان کی ضمیر جاگ سکتے ہیں؟ بالکل جاگ سکتے ہیں. اگر کیسے؟ 5 لاکھ بندہ بھی نکلا ہے باز ضمیر, تو ان کے اگلے پچھلے سارے جاگ سکتے ہیں. اور لیکن 5 لاکھ کو تو جیلوں میں بند کر دیں گے, نہیں کریں گے, نکلے ہی نہیں ان کبھی, پہ کیس لگا دیں گے. نکلے ہی نہیں کبھی, نکلے ہی. مجھے بتائیں کب یہ بجلی لوڈ شیڈنگ کے لیے 5 لاکھ بندہ نکلا ایک ساتھ؟ کبھی نہیں نکلے. یہ کم از کم جب سے میں نے وہ سنبھالا نا, اس سے تو کبھی نہیں نکلا کوئی. اب آپ کہتے ہو کہ 5 لاکھ لوگ نکلے, اکٹھے نکلیں تو پھر بات ہے. اپنے دیکھیں حق کے لیے نکلنا چاہیے. تو کون سا حق؟ ان کے تو بڑے حقوق ضبط کیے ہوئے, کس حق کے لیے نکلے؟ مہنگے پیٹرول کے لیے نکلے ہیں, مہنگائی کے لیے نکلے ہیں, سب چیزوں کے لیے نکلے ہیں, ناانصافی کے لیے نکلے ہیں. نکلے ہیں. دیکھیں یہاں روز مرڈر ہو رہے ہیں, روز گھروں میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, لیکن کسی مجرم کو سزا نہیں ملتی. تو وہ عوام یہ اب تو ہمیں کچھ دیکھ رہے ہیں, ہے ہی یہ تنگ ہی نہیں. اگر تنگ ہوتے تو باہر آتے نا, ان کو تو تنگ ہوتے ہی نہیں ہے. اور لوگ جو اپنے پرانے بدلے پورے کر رہے ہیں ان کے دور میں, وہ کہتے ہیں یہاں کون سا جزا سزا ہے, یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ دیدار کا وہ شوہر پکڑا گیا, وہ جو جس نے اسمگلنگ کی, جس نے اتنا پیسہ 2 نمبر طریقے سے لوگوں کو یورپ بھیجنے کی کوشش کی, اور یورپ بھیجا بھی لوگوں کو, ڈنکی کی طرح لوگ چلے جاتے ہیں. کوئی نہیں بھیجا, 2-3 کو بھیجا, اس کو پکڑا. انہوں کا دیدار بھی پکڑی جائے گی, وہ بھی نہیں پکڑی گئی. ٹھیک ہے, ایسی عورتیں کہاں پکڑی جاتی ہیں؟ عورتوں کے تعلقات بہت آگے تک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان نہیں کے پکڑے جاتے, تعلقات کہاں تک ہوتے ہیں, بہت آگے تک. اور ابھی ایک اور بھی آئی ہے خبر حریم شاہ کے والے سے, کہ اس نے بڑا نازیبا لباس پہن کے عمران خان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس نے بڑا نازیبا, یہاں تھوڑا سا دکھا دیں گے, لباس پہنا ہے, اور کہہ رہی ہے جی میں نا عمران خان کے رستے پہ چاہ رہی ہوں, اس لیے میں سمارٹ ہو گئی ہوں. حالانکہ اس نے بھی انجیکشن لگائے, اس نے بھی کاسمیٹک سرجری کا سہارا لیا ہے, اور یہ تو یہ سمارٹ ہونے لوگ والے پہلے انجیکشن لگائے موٹے ہیں. کیوں ہوتے ہیں, پھر پتلے کیوں اور ہوتے کہہ ہیں, رہی کیا کرنا چاہتے ہے ہیں کہ میں عمران خان یہ کو بدنام کر رہی ہے, اور عمران خان کے رستے پہ چل کے بالکل تقریباً ننگی ہے, اور کہہ رہی ہے کہ میں نا عمران خان کے رستے پہ جا کے نا سمارٹ ہو رہی ہوں. عمران خان کا راستہ یہ ہے کہ وہ ننگو کے ساتھ لے لیکن اس کو یہ بھی عورت اس کو بدنام کر رہی ہے. تو اس طرح کی عورتوں نے کھانا خراب کیا ہے سارا. تو دوستوں ملیں گے اگلے ولاگ میں اور ٹاپک کے ساتھ, کیونکہ ہر منٹ کے بعد نا پاکستان میں اتنے ٹاپک ہے, اس وقت اتنے ٹاپک ہے نا کہ بس آپ کو کیا کرتے کرتے کور کرتے انسان خود کور ہو جائے گا, اللہ کو پیارا ہو جائے گا. لیکن وہ کہتے ہیں نا ٹاپک ختم نہیں ہو بات سکتے. یہ ہے کہ عوام کو یہی پیغام ہے میرا تو, کہ 5 لاکھ بھی جاگ جائے نا اگر, تو لوگوں کے مقدر جاگ جائیں. تو 5 لاکھ مرد جاگے یا خواتین جاگے؟ مرد ہی جاتے ہیں نا جہاد کرنے, تو مرد ہی جاتے ہیں. لیکن یہ پاکستان کے مرد تو بس صرف اس پہ بیٹھے ہیں فونوں پر, عورتوں کو بتا رہے ہیں سر پہ دوپٹہ لو بی بی, تمہیں اسلام کا نہیں پتا. بس یہیں تک اسلام ہے ان کے پاس نا. ویسے دنیا جہان کی خود برائیاں کر رہے ہیں, لیکن ان کے پاس اسلام یہاں تک ہے بس. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عورتوں کے پاس اپنے خواتین کے ساتھ لڑ لڑ کے گھر میں نا جہاد والا سین پورا کر لیتے ہیں, کہ ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھا لیں. گھر میں بھی جوتے کھاتے ہیں اور باہر بھی جوتے کھاتے ہیں. پاکستانی مردوں کے نصیب میں جوتے نہیں, کیونکہ مرد بھول گیا کہ میں مرد ہوں. مرد اب یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی ایک عورت ہوں. دوستو ان باتوں پہ آپ ضرور سوچیں, اور ضرور اپنے کمنٹ سے ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ لوگوں کو ہماری باتیں کچھ اثر بھی کر رہی ہے, یا آپ لوگ صرف سن رہے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو دوستو ہم تو نہ ناچ سکتے ہیں اور نہ گا سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی بات کر سکتے ہیں, اور آپ لوگوں سے کر رہے ہیں. اجازت, بہت زیادہ ٹائم لے لیا ہم نے لوگوں کا, کیوں ان کا ٹائم بڑا مصروف ہے, گھروں میں رہ کے ٹی وی دیکھیں گے, موبائلیں دیکھیں گے, اور ان لوگوں نے کہاں